تو کائنات کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم ان کے میلاد والے دن کو عید کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں 2 عیدیں ہیں۔ ہم قرآن کریم کے بعد احادیث طیبات کی طرف جب آتے ہیں تو سارے ذخیرہ حدیث کے اندر عید الفطر کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، عید الاضحیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو کہنے والے، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی 2 عیدیں تو ہمیں حدیث میں مل جاتی ہیں، ان کے احکام بھی مل جاتے ہیں کہ ان میں کرنا کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، لیکن یہ جو تم لوگوں نے تیسری نئی عید نکالی ہے اس کا تو ہمیں ذکر ہی نہیں ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں بٹھا لے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ ہم پر بہتان لگاتا ہے، وہ ہم پر الزام تراشی کرتا ہے، وہ ہمارے بارے میں غلط نظریہ قائم کیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ جو عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ تو شرعی عید ہے، لیکن یہ جو عید میلاد ہے آج تک صدیوں سے ہمارے علماء نے اس کو شرعی عید بیان کیا ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی صدیوں سے ہمارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے تو ہمیشہ یہی لکھا ہے کہ ہم بطور خوشی اس دن کو عید کہتے ہیں، بطور خوشی کہتے ہیں، کیونکہ عید کا معنی خوشی کا دن بھی ہوتا ہے جو بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ تو گویا کہ ہم تو اس کو شرعی معنی میں کہتے ہی نہیں ہیں، نہ صدیوں سے ہمارے علماء نے لکھا ہے، تو گویا کہ کہنے والا ہمارے اوپر بہتان لگاتا ہے، ہمارے اوپر تہمت لگاتا ہے، جو کہ شرعی طور پر جرم ہے اور قابل سزا جرم ہے، کہ جو کام ہمارا ہے ہی نہیں ہے کوئی کیسے ہمارے اوپر تہمت لگا سکتا ہے کہ انہوں نے شرعی عید بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ، صدیوں سے ہمارے علماء نے شرعی عید بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی نے لکھا ہے، کہا ہے، نعرہ لگایا ہے تو ہمیشہ یہی کہہ کے لگایا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خوشی کے اندر ہم اس کو عید کہتے ہیں۔ اور اس کا باقاعدہ جو ذکر ہے کہ خوشی والے دن کو عید کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا، اور پھر اللہ نے پورے قرآن کے اندر اس کی تردید بیان نہیں فرمائی۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اگر خوشی کے معنی میں کسی بھی دن کو عید کہہ لیا جائے تو یہ اسلام کے مزاج کے اندر شامل ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ اور فطرتی طور پر ہمارا بھی بعض اوقات یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی خوشی ایسی نایاب مل جاتی ہے، کوئی ایسی انمول خوشی مل جاتی ہے کہ ہم اظہار کے طور پر جس کو بھی بتاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بھئی آج تو میرے لیے عید ہو گئی ہے، آج تو میرے لیے عید ہو گئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے خوشی ہی ایسی دکھا دی مجھ کو، اللہ نے ایسی انمول نعمت مجھ کو دے دی ہے، ایسی انمول خوشی اللہ نے مجھ کو دے دی ہے، بھئی یہ تو میرے لیے عید ہی ہو گئی ہے۔ تو ہم اس کو خوشی کے معنی میں کہتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ تیسری عید ہے جیسے عید الفطر ہے تو وہ ہمارے اوپر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جو قابل سزا جرم ہے، گناہ ہے۔ ہمارے علماء کا دامن صدیوں سے اس سے بری ذمہ ہے
ہم نے جب بھی کہا ہے یا جب بھی لکھا ہے تو ہمارے علماء نے ہمیشہ یہی لکھا ہے کہ یہ خوشی کے معنی میں عید ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہمارے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہم اس کو عید فطر کی طرح یا عید الاضحیٰ کی طرح عید ہم نہ کہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہمارے علماء کی صدیوں سے کتابوں میں ایسی کوئی بات لکھی ہے، نہ بیان کی ہے، نہ تقریر کے اندر کبھی ایسا کہا ہے، بلکہ جب بھی ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیشہ خوشی کے معنی میں اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم اس کو عید خوشی کے معنی میں کہتے ہیں، جس کی اجازت اللہ نے قرآن میں دے دی ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ قرآن کا لفظ ہے عید۔ اب دوسرا مسئلہ آ جائیں، جیسے میں نے پچھلے جمعے پہ بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں جو مشہور بات ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب جو مخالفین ہیں، جو عید میلاد مناتے نہیں ہیں، اور وہ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی گروہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں اہل سنت کے علاوہ جو بھی ہے، اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہی نہیں ہے، اور اتفاقی طور پر 12 جو ہے یہ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا دن ہے، تو وصال کو تو خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس دن تو مدینہ میں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، صحابہ کرام افسردہ تھے، ان کے چہرے غم کے آثار بتاتے تھے کہ ان کو کتنا غم ہے اس دن، اور تم لوگ خوشیاں مناتے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اور میں یہ بڑی دیانتداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، اول سے لے کر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ علماء جو معتدل علماء ہیں، ہمیشہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے 8 ربیع الاول بھی لکھا، کسی نے 10 بھی لکھا، 12 بھی لکھا، کسی نے اور بھی اس کے علاوہ قول کیے ہیں، لیکن ہمیشہ سے جس نے بھی یہ سارے اقوال لکھے ہیں اس نے ساتھ میں یہ بات ضرور کہی ہے کہ ان سارے اقوال میں سے جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ 8 بھی لکھا، کسی نے 10 بھی لکھا، کسی نے 12 بھی لکھا، اور بھی تاریخیں کسی نے لکھی ہیں، لیکن جب بات آخری حرف آخر فیصلہ کن بات آئی ہے تو اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ جس قول کو شہرت حاصل ہے، یا مکے والے یا مدینہ والے جس کو مناتے ہیں، فرمائے کہ وہ صدیوں سے 12 ربیع الاول ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میرے پاس کتاب ہے مختصر سیرت الرسول، مختصر سیرت الرسول، اور یہ شیخ عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب ہے، عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب ہے، جو میلاد نہیں مناتے، جو میلاد نہیں مناتے ہیں، آپ اشارہ سمجھیں، جو میلاد نہیں مناتے ہیں، یہ ان کے بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الاسلام ہیں، شیخ الکل ہیں، بہت بڑے ان کے عالم دین ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 14 پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو یوم ولادت ہے وہ دن پیر کا ہے، لیکن تاریخ یا 8 ربیع الاول ہے، یا 10 ربیع الاول ہے، یا 12 ربیع الاول ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 14 پر ابھی انہوں نے یہی لکھا ہے۔ تو مطلب یہ کہہ دینا کہ یہ جو 12 ربیع الاول ہے اس میں ولادت نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہے، اور وصال ہونا یہ اتفاقی بات ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا جھوٹ ہے
کہ جس جھوٹ کے کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ یہ تحقیقی طور پہ بات سیریسلی غلط ہے۔ اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں، یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ میلاد مناتے ہو اور تمہارے ہی امام، تمہارے ہی محدث، تمہارے ہی مجدد امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ولادت 8 مانی ہے اور وفات 12 مانی ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر تم ان کے ماننے والے ہو، تم تو ان کی بھی بات نہیں مانتے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے امام نے لکھا ہے۔ اب میں بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ آپ فتاوی رضویہ جہاں پر میرے امام نے یہ لکھا ہے، آپ وہ جلد صرف پڑھنے کے لیے میرے سے مفت لے لیں، پڑھنے کے لیے میرے سے لے لیں، پڑھ کے واپس کر دیجیے گا، اور وہ سارا رسالہ ایمانداری سے پڑھنا ہے، اور ایمانداری سے پڑھنے کے بعد ڈنڈی نہیں مارنی ہے، غلط بیانی نہیں کرنی ہے، اور ایمانداری سے بتانا ہے کہ کیا یہ جو کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے۔ تو پھر پڑھنے والا جو ایماندار ہوگا وہ یقینی طور پہ بتائے گا کہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے صدیوں سے علماء نے لکھا ہے 8 ربیع الاول ہے، 10 ہے، 12 ہے، 2 ہے، 9 ہے، ایسے ہی میرے امام نے سارے قول لکھے ہیں، میرے امام نے بھی سارے قول لکھے ہیں، لیکن لکھنے کے بعد جب آپ نے اپنا فیصلہ سنایا تو آپ یہی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو مشہور بات ہے جس پر اکثریت کا اتفاق ہے، میرے امام فتاوی رضویہ میں یہی کہتے ہیں کہ وہ قول 12 ربیع الاول کا ہے کہ جس روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور مکے والے مدینہ والے اسی 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے تحقیق فرمائی ہے نا، تو تحقیق میں بہت ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں، تو آپ نے ایمانداری سے سارے اقوال لکھے کہ علماء نے یہ قول بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، لیکن جہاں پہ اپنے فیصلے کی باری آئی تو امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہی فرمایا کہ جو مشہور ہے اور اکثریت کا جو قول ہے جس پر اہل مدینہ بھی عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ تہمت ہے، اور یہ الزام تراشی ہے کہ جو بات انہوں نے فیصلہ کو لکھی ہی نہیں ہے، لوگ ان کی بات بنا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ پوری وہ جلد جو ہے اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے، ہوش سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ پڑھنے والے کے ہوش ٹھکانے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے کہ اقوال اگرچہ مختلف ہیں لیکن جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب آ جائے بات وفات کی، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اس دن جشن مناتے ہو، اور جشن منا کے تم کتنا بڑا اس امت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو کہ اس دن پہاڑ ٹوٹے تھے، غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے مدینہ والوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، تم میلاد مناتے ہو۔ یہی کتاب مختصر سیرت الرسول عبد الوہاب نجدی صاحب کی، جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ الاسلام ہیں، جو میلاد نہیں کرتے ان کے، اور یہی صفحہ نمبر اس کا 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 14 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَمَاتَ لِثَمَانِ خَلَوْنَ مِن ربیع الاول، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ربیع الاول کو وفات پائی ہے۔ یہ کتاب ہے جی، اور اس میں کئی 12 کا ذکر نہیں ہے، آپ پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحہ تک پڑھ لیں اس کتاب کا، اور یہ تقریباً کوئی 650 صفحات کی یہ کتاب ہے، 650 صفحات کی کتاب ہے، اور یہ جو صفحہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفحہ نمبر 14 ہے، جس میں انہی کے شیخ الاسلام، شیخ الحدیث فلاں فلاں فلاں، اور اس کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے الامام بدر العالم الشیخ عبداللہ الشیخ محمد بن عبد الوہاب،
ٹھیک ہے جی، بدر العلام بھی ہیں جی یہ. تو اس کتاب کے یہ صفحہ نمبر 14 ہے میرے پاس، اور یہ سعودی عرب کی چھپی ہے، سعودی عرب کی چھپی ہے، دارالسلام الریاض شہر سے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہے وہ تو 8 ربیع الاول ہے، وہ تو 8 ربیع الاول ہے. اگلی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تو کنفرم ہے، احادیث طیبات سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج آخری ادا فرمایا تھا تو جمعے کا روز تھا، جمعے کا روز تھا. آپ جمعے سے گنتی کا حساب لگانا شروع کر دیں کہ وہ ذی الحج کا مہینہ، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، پھر سفر کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ. آپ ایک کیلنڈر بنا لیں، کیلنڈر بنا کر آپ گنتی شروع کر دیں. 12 ربیع الاول بروز پیر کو آتی ہی نہیں ہے، 12 ربیع الاول بروز پیر کو آتی ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اتفاقی طور پر، دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا ہے، کہتے ہیں اتفاقی طور پر 12 وفات ہے، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے اور کسی کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، چاہے کوئی میلاد مناتا ہے چاہے کوئی نہیں مناتا ہے. یہ بات سب کے نزدیک اتفاقی ہے کہ حضور کی وفات کا دن پیر ہے، پیر کا روز وفات کا ہے. یہ بات اتفاقی ہے، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں. پیر کے روز ہی آپ کا وصال ہوا، پیر کے روز ہی آپ کی ولادت ہوئی، یہ بات اتفاقی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ آخری حجۃ الوداع جمعے کو آپ نے پڑھایا تھا. آپ جمعے سے حساب لگانا شروع کر دیں اور پھر بتا دیجیے گا کہ 12 ربیع الاول پیر کو آتی ہے کہ نہیں آتی، 12 پیر کو آتی ہے کہ نہیں آتی. ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک تو یہ حوالہ ہو گیا نا، ایک یہ حوالہ ہو گیا 8 ربیع الاول کا. ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. امام موسیٰ بن عقبہ، امام موسیٰ بن عقبہ جن کی سن وفات ہے 141 ہجری، 141 ہجری، یعنی 150 سال بھی نہیں گزرا ہے، 150 سال بھی نہیں گزرا، 141 ہجری ان کا سن وفات ہے. ان کی کتاب ہے المغازی، میرے پاس الحمدللہ لائبریری میں موجود ہے. المغازی ان کی کتاب ہے امام موسیٰ بن عقبہ کی. اور امام موسیٰ بن عقبہ یہ ایسے محدث ہیں جن کی روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جن کی روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. امام موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کا چاند چڑھتے ہی وفات پائی. اب اس سے بڑی کو گواہی ہو سکتی ہے؟ 150 سال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، 150 سال کی، کہ اس وقت امام موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو 1 ربیع الاول کو وفات پائی ہے یا 2 ربیع الاول کو وفات پائی ہے. اور اگر آپ کیلنڈر بناتے ہیں ذی الحج کا چاند 29 کا بنا لیں، محرم سفر کا 30 کا بنا لیں، یا ذی الحج کا 30 کا بنا لیں، محرم کا 29 کا، سفر کا پھر 30 کا بنا لیں، پیر کو یا تو 1 ربیع الاول آتی ہے یا 2 ربیع الاول آتی ہے. اب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات والی بات لوگ کرتے ہیں کہ 12 کو ہے، یہ 100% غلط ہے. اس کے مطابق 8 ربیع الاول ہے. اور امام موسیٰ بن عقبہ 141 ہجری جن کا سن وفات ہے، ان کی المغازی کے بقول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا 1 یا 2 ربیع الاول کو آپ نے وفات پائی. ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب یہ وفات کے حوالے سے نہیں ہے، میلاد منانے کے حوالے سے. یہ ہے جی رسالہ ضیاء حدیث، یہ رسالہ ہے ضیاء حدیث، اور یہ اس جماعت کا رسالہ ہے جو میلاد کو نہیں مناتے ہیں، جو میلاد کو نہیں مناتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اسلام اضافہ ہے. یہ ان کا رسالہ ہے ضیاء حدیث 2011 کا، نومبر 2011 کا یہ رسالہ ہے. اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 41، اس کا صفحہ نمبر ہے
41 میں اس صفحے نمبر سے آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ضیاء حدیث رسالہ جو اس جماعت کا ہے جو میلاد کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، ہمارے دلائل کو یکسر رد کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں سرے سے ہمارے دلائل کو، یہ ان کا رسالہ ہے ضیاء حدیث نومبر 2011 کا، صفحہ نمبر اس کا ہے جی 41۔ کہتے ہیں گزشتہ سال جب ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، نام سن کے بعض لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ مکہ کے امام ہیں، یہ خانہ کعبہ کی مسجد کے یہ امام ہیں، حرم کے امام ہیں، یہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس یہ امام تھے اور ریٹائر ہو گئے، یہ اس کے امام ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ گزشتہ سال جب ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس بھارت تشریف لے گئے تو دلی اور دیوبند میں ان کا جس طرح استقبال کیا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں حضور کا میلاد نہیں مناتی ہیں، حضور کا استقبال نہیں کرتے، یہ دونوں پارٹیاں۔ کہتا ہے کہ جی جب گزشتہ سال دلی گئے عبد الرحمن السدیس صاحب، انہوں نے ایسا استقبال کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں بعض عینی شاہدین نے بتایا کہ لوگوں نے شیخ کی گاڑی کو، شیخ مطلب عبد الرحمن السدیس کی گاڑی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، وہ ان کی گاڑی کو چوم رہے تھے، یہ چوم رہے تھے جی، الفاظ اس کے اندر ہے، وہ گاڑی کو کیا کر رہے تھے جی؟ چوم رہے تھے۔ کس کی گاڑی کو؟ عبد الرحمن السدیس کی گاڑی کو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مکہ المکرمہ میں مسجد حرم کے امام ہے۔ یہ لوگوں نے گاڑی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور گاڑی کو چوم رہے تھے، وہ ان کی گاڑی کو چوم رہے تھے۔ اب یہ جو مضمون لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے عزت والے حرمت والے گھر کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، چونکہ شیخ السدیس اس حرم کے امام ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اور کعبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے نزدیک یہ اس محبت کی دلیل ہے جی، یہ تو اللہ کے نبی کا میلاد منانا یہ کس محبت کی دلیل ہے جی؟ کیا اللہ کے نبی کا حرم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جس حرم کی بہاریں میرے نبی سے وجود میں آئی ہیں، جب اس کے میلاد کی باری آتی ہے تو ہمارے دلائل کو یکسر رد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میرے نزدیک یہ جو لوگ گاڑی کو ہاتھ پہ اٹھا لیا تھا اور گاڑی کو بوسہ دے رہے تھے، بار بار چوم رہے تھے، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو السدیس صاحب ہیں یہ حرم کے امام ہیں اور لوگ چونکہ اس گھر سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کا قبلہ ہے، وہ کعبہ ہے، اس وجہ سے لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جب بات آتی ہے، اب میں زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، آپ پہ چھوڑوں گا میں، آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ رسالہ میرے پاس ہے ضیاء حدیث نومبر 2011 کا، آپ اس میں یہ مضمون خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے یہ جو عمل کیا نا یہ خانہ کعبہ کی محبت کی وجہ سے کیا۔ تو بھی ہم سے پوچھو نا، ہم میلاد کس محبت کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تو ہمارے بھی محبت کو قبول کر لو۔ لوگ گاڑی چومیں، جو لویا ہے صرف، لوگ گاڑی چومیں تو وہ چومنا قبول کر لیتے ہیں، اور ہم حضور کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے نبی کا میلاد منائیں، ہماری محبت قبول نہیں کرتے لوگ۔ تو یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے، یہ کیسا دوغلا پن ہے کہ خود یہ کہیں کہ جی یہ محبت کی دلیل ہے اور ہم کہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار ہم بھی محبت میں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بات جائز ہی نہیں ہے جی، یہ تو اسلام میں اضافہ ہو گیا۔ تو کیا یہ اسلام میں اضافہ نہیں ہے ایسا کہنا؟ ایسا کہنا بھی تو اسلام میں اضافہ ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا یہ ہمارے نصیب میں ہے، یہ ہمارے مقدر میں ہے، جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم منائیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی قیامت تک منائیں گے۔
آپ جسے نہیں منانا ہے اس کی اپنی کی بات ہے بھائی، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ اس طرح کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف غلط بحث کے لیے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے نبی کے اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔